بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ذکر شروع کیا جائے اور عادت بننے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس دوران یہ کوشش بھی کرنا چاہیے کہ دن میں 1 سے 2 بار تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے۔ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ہرگز کوئی مراقبہ یا کوئی مشق نہیں اور نہ ہی اس میں ذکر پر فوکس کرنا ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنے نفس کی مزاحمت اور سرکشی کے زور کو حقیقت اور تجربے ایکسپیرینس کی نظر سے دیکھنا ہے۔ کسی نے نفس کی سرکشی کی مہیب طاقت دیکھنی ہو تو تنہائی میں خود کو لے کر بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ آنے دے جو بھی سوچ آتی ہے، ہرگز سوچ کو مت روکے، سوچ کو بس دیکھتا رہے کہ یہ پاپی نفس شیطان سے مل کر آخر کر کیا رہا ہے۔ اچھی بری کوئی رائے قائم نہ کرے، بس تماشا دیکھے، ایسے جیسے کوئی اجنبی کسی کو دیکھتا ہے، بس ذکر کرتا رہے۔ وہ خوب دیکھ لے گا کہ اس کا نفس شیطان کا کتنا دوست اور اللہ سے کس قدر بیزار ہے۔ اگر 1 گھنٹہ ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو نفس 1 گھنٹے میں زندگی 2 بر کر دیتا ہے۔ اپنی بے چینی اور ڈپریشن کو دیکھنے کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں۔ نفس جسم کو ستائے گا، اریٹیٹ کرے گا، درد، بے چینی، خارش، گھبراہٹ اور نہ جانے کیسے کیسے احساسات، جذبات پیدا کرے گا۔ کبھی اسے بھوک لگے گی، کبھی پیشاب پخانہ آئے گا اور کبھی کوئی بہت ضروری کام یاد آئے گا، اور کچھ نہ کر سکا تو سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گا۔ اس مقام پر انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اور جانور کے نفس میں کتنی حیران کن مشابہت ہے۔ اس دوران شیطان نفس کے ساتھ مل کر بے پناہ طاقتور حملے کرے گا۔ بیٹھے رہیں، جہاد نفس کا میدان گرم ہے۔ اپنے دشمن کی کھلی اوقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ دیکھا ہے کہ 3 سے 6 ماہ صبح شام کم از کم 1 گھنٹہ اگر تنہائی میں ذکر کیا جائے تو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ باقی یہ ہرگز ضروری نہیں، اگر طبیعت نہ مانے تو نہ کریں، بس زبان سے پڑھتے رہیں۔ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، ہرگز ضروری نہیں، یہ صرف مثال کے طور پر ذاتی اندازہ دیا ہے۔ جب ذکر پر زبان اچھی طرح قائم ہونے لگے تو ایک اور ٹیکنیک بھی نہایت عمدہ ہے۔ اپنی سوچوں کو ذکر پر قربان کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر نفس کوئی فلم دیکھنے کی سوچ پیدا کرتا ہے تو اس سوچ کو ذکر پر قربان کریں۔ اسی طرح تمام غیر ضروری گمراہ کرنے والی بیہودہ اور لغو سوچوں کو ذکر پر قربان کرنے کی عادت بنا لیں۔ حیرت انگیز صورت سے نجات ملنے لگیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ بات اس مصرعے کے مصداق ہو جائے گی، میں جہاں کی ساری خوشیاں تیرے نام پہ لٹا دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔